السلام علیکم، میں امداد سمرو. دو تین اہم معاملات ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے وہ تو ہے سیاسی تلخی، سیاسی درجہ حرارت جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. آج پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب گرجے برسے اور آج انہوں نے صرف مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا ہے. کل تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی انگلی اٹھائی تھی. کہا گیا تھا کہ ریاست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے مفاد کو ترجیح دے رہی ہے قومی مفاد پر. آج انہوں نے نون لیگ کو خونی لیگ کہا. انہوں نے اس وفاقی حکومت کو نالائق ترین اور ناکام ترین حکومت قرار دیا جس وفاقی حکومت کے اتحاد میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپریشنز دہشت گردوں کے خلاف وہ بھی جاری ہیں. 32 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. اور ایک اور معاملہ ہے وہ بڑا ہی سنگین، ظاہر اس کا براہ راست عوام سے تعلق ہے، وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کے مفادات کے خلاف ہونے والے حکومتی فیصلوں سے متعلق ہے. اور وہ معاملہ ہے آئی پی پیز کا، بجلی گھروں کا. ہزاروں ارب روپے لوگوں کی جیب سے بٹور کر آئی پی پیز کو ادا کیے گئے، بجلی گھروں کو ادا کیے گئے. اس بجلی کے جو لوگوں نے بجلی استعمال ہی نہیں کی، جو بجلی سرے سے پیدا ہی نہیں کی گئی، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو تینوں معاملات پر بات ہوگی جناب. آزاد کشمیر کے الیکشن کو لے کر جو تلخیاں ہیں، جو گرمی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب مظفر آباد میں تھے، وہاں پر انہوں نے ایک ورکر کنونشن سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے جو میرپور کے انتخابات جو پہلے مرحلے کے تھے اس میں انہوں نے جو الزامات لگائے دھاندلی کے، وہ انہوں نے الزامات اپنے دہرائے. لیکن آج کے خطاب میں ان کا جو نشانہ وہ مسلم لیگ نون رہی. انہوں نے آغاز کیا کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے مسلم لیگ نون کی طرف کا اشارہ کرتے ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے آغاز ہی دھاندلی سے کیا تھا. دھاندلی کر کے وزیر اعلیٰ بنے، پھر دھاندلی آئی جی آئی اصغر خان کیس، اس کے ذریعے وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد پھر تیسری بار وزیر اعظم وہ بنے آر ٹی ایس بٹھا کر. اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی دھاندلی پر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. فارم 47 کی پیداوار ہے. آج کا ان کا وزیر اعظم بھی فارم 47 کی پیداوار ہے. اب ظاہر ہے بلاول بھٹو کے اس طرح کے الزامات پر سوال اٹھ رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ فارم 47 کی حکومت ہے تو آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. آج شرجیل نام محمد صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، دھواندار پریس کانفرنس تھی وہ بھی. اس میں ان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ پھر فارم 47 والی حکومت کا سہارا کیوں بنے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم صرف اس لیے کہ پارلیمنٹ کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہ سکے، برقرار رہ سکے، اس لیے ہم نے وزارتوں میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلسل مسلم لیگ نون کے اوپر اب چڑھائی کیے جا رہے ہیں. انہوں نے وفاقی حکومت کی عموماً وہ تعریف کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی. وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب بہتر انداز میں ملک چلا رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا کہ جن کی جو ناکام ترین نالائق ترین وفاقی حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے لوگ تو ان کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ ان سے تنگ آ گئے، تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ انہیں ووٹ نہیں ملیں گے اور یہ دھاندلی کر کے جیت رہے ہیں، دھاندلی کر کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات جو عائد کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ بھی رکھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم سے جو 2 سیٹیں چھینی گئی ہیں، ایک چودھری یاسین والی اور ایک جاوید بڑھانوی والی، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن تحقیقات کرے اور ری الیکشن کرائے وہاں پر. اب کچھ فوٹیجز شیئر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی عمارت ہے اور اس کی جو اپنا باہر ایک شیڈ بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ بیلٹ پیپر جلا رہا ہے. کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ اندر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کی شکلیں واضح، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقاب پوش ٹھپے لگا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی والوں کا الزام ہے کہ نون لیگ نے کیا، کہیں بیلٹ پیپر جلائے اور کہیں ٹھپے لگائے گئے. تو اگر واقعتاً یہ ویڈیوز ان کے فرانزک ہو ٹھیک ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا الزام جو ہے وہ
درست معلوم ہوتا ہے اور اس کو دیکھا ضرور جانا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ خونی لیگ ہے, یہ لوگوں سے روزگار چھینتی ہے, امیروں کو امیر اور غریبوں کو غریب کرتی ہے, اور یہ کشمیر کو کہتے ہیں ہم پنجاب بنانا چاہتے ہیں, اور یہ تانا دیتے ہیں کہ جی کشمیر کو سندھ نہیں بننا چاہیے. تو انہوں نے کہا میں کشمیر کو کشمیر رہنے دینا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کا فیصلہ نہ پنجاب کرے نہ سندھ کرے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی اگلے مرحلے میں آپ آئیں, 2 تاریخ کو ووٹ کاسٹ کریں. کل وہ جائیں گے اپنا مظفر آباد میں ہی, وہاں ان کا بڑا جلسہ ہے, تو اس جلسے سے خطاب کریں گے. جہاں تک جو امیر کو امیر بنانا اور غریب کو غریب بنانے کی بات ہے, تو اس حکومت کی معاشی پالیسیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے 1 ہفتے سے جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ ہوا روزانہ کی بنیاد پر, تو پیٹرول سستا ہوتا ہے تو غریب کو ریلیف نہیں دیا جاتا عالمی مارکیٹ میں اگر سستا ہو تو, اور اگر پیٹرول کی قیمت برقرار بھی رہتی ہے تو پرانی قیمت پر خریدا ہوا پیٹرول مہنگی قیمت پر بیچا جاتا ہے. یہ حکومت کا ادارہ اوگرا فیصلے کرتا ہے. اب اگلی خبر سن لیجئے. خبر جناب یہ ہے کہ 2022 سے 2026 تک یہ جو بجلی گھر ہیں ان کو 13,797 ارب ادا کیے گئے, اور ان میں جو بجلی خریدی گئی یعنی جو بجلی استعمال ہوئی اس کی قیمت تو بنتی ہے 6,121 ارب, لیکن ان کو اضافی پیسے ادا کیے گئے, وہ لگ بھگ بنتے ہیں 7,275 ارب, یعنی 7,275 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو حکومت نے دیے آپ کی اور میری جیبوں سے نکال کر. یعنی ان معاہدوں کو ختم بھی نہیں کیا جا رہا, ان معاہدوں کو ریویو بھی نہیں کیا جا رہا. اور یہ فگر جو ہے وہ دنیا نیوز کے ذیشان یوسف زئی صاحب ہیں اسلام آباد سے, انہوں نے یہ خبر دیا دنیا نیوز میں, اور انہوں نے سرکاری دستاویزات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرکاری اعداد و شمار ہیں, یہ کہیں ادھر ادھر سے نہیں آئے, کسی اپوزیشن لیڈر کا الزام نہیں ہے, یہ سرکاری ڈاکومنٹ بتا رہا ہے کہ 7,275 ارب اضافی مفت میں دیے گئے. اور جب غریب کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی IMF ہمیں سبسڈی نہیں دینے دیتی. جب کسان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی IMF نے منع کیا ہے کہ آپ کسان سے گندم نہ خریدیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 818 ارب ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو لوگ بھکاری بن جائیں گے. حالانکہ دنیا جہان میں اس طرح کے جو ہے نا وہ سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہوتے ہیں, پروٹیکشن کے پروگرامز ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, تاکہ لوگ کم از کم جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے زندگی گزارتے ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. وہ پیسہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, لیکن یہ 7,275 ارب روپے جو ہیں وہ لوگوں سے بٹور کر ان کو ادا کر دیتے ہیں. یہ اس طرح سرکار چل رہی ہے. اور پتہ نہیں کتنے ہزار, شاید 1,800 ارب پچھلے دنوں رپورٹ ہوا کہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو سبسڈیز دی گئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے. ان کے پاس بجلی کے 1 یونٹ کے اوپر 1 روپیہ کم کرنے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. کہتے ہیں جی IMF کی رکاوٹ ہے. پیٹرول کی قیمت یہ نہیں کم کرتے, 125 روپے 119 روپے پیٹرول ڈیزل پر, اب تو شاید اس سے بھی زیادہ فی لیٹر ٹیکسز لے رہے ہیں یہ لوگ. اتنا بوجھ لوگوں پر ڈالا ہوا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے کہ امیر کو امیر اور غریب کو غریب بناتے ہیں یہ, اور ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ پیسے کو بڑے بڑوں کی تجوریوں میں بند کرنا ہے, غریبوں تک پیسے کو, مارکیٹ تک پیسے کو منتقل کرنا ان کی پالیسی نہیں ہے. اگر ایسا ان کی پالیسی ہوتی تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ میکسیمم کسان کو دیں, کیونکہ کسان جو ہے وہ جس طرح پنچھی ہوتے ہیں نا کہ پنچھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے, تو کسان بھی منی لانڈرنگ نہیں کرتا. کسان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ جا کر مکان بناتا ہے, ٹریکٹر خریدتا ہے, وہ کوئی ٹیوب ویل لگواتا ہے, کپڑے خریدتا ہے, بچوں کی شادی کرتا ہے, تو وہ پیسہ مارکیٹ کے اندر جاتا ہے. کھیت آباد ہوگا, کسان خوشحال ہوگا
تو یہ بڑے بڑے شہر چلیں گے, بڑی بڑی ملیں چلیں گی, ورنہ کچھ نہیں چلے گا. آج ہمارا حال اس وجہ سے یہی ہے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ سیٹھوں کو دو, امیروں کو دو, ساہوکاروں کو دو, غریب سے لوٹو. تو نتیجہ یہ ہے کہ انڈسٹری بند پڑی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ معیشت صرف اور صرف قرضے کے بل پر چل رہی ہے. اب ہم نے امریکہ کو کہا کہ ہمیں مہربانی کریں, ہم نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر ٹھیک رکھنے ہیں, مینٹین رکھنے ہیں, روپے کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے اس کو استحکام بخشنے کے لیے ہمیں آپ $10 ارب دیں تاکہ ہم رکھ دیں اپنے خزانے میں. جنگ لگتی ہے تو آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتا ہے دبئی, متحدہ عرب امارات کے ہمارے دیں $3 ارب, پھر ہم سعودی عرب سے مانگ کے وہاں رکھ دیتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ معیشت کو بہتری دلا سکتا ہے اس ملک کا کسان. وہاں یہ نہیں جاتے, اس کو نہیں دیتے, اس کے فصل کی وہ قیمت بھی نہیں دیتے جو لاگت آتی ہے. محنت تو الگ, یعنی کسان 6 ماہ محنت کر کے ایک فصل اگاتا ہے, وہ 6 ماہ کی محنت کسی کھاتے میں ہی نہیں ہوتی کہ کسان کی محنت مزدوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں گھر کا کام کروانے کے لیے, کسی مستری کو, کسی الیکٹریشین کو, کسی سے گاڑی دھلواتے ہیں تو وہ آپ سے محنت تو لیتا ہے نا, لیکن کسان کی وہ محنت جو دن رات ایک کرتا ہے, طوفان میں, بارش میں, سردی میں, گرمی میں, سانپوں سے لڑ جاتا ہے, جنگلی جانوروں سے لڑتا ہے, وہ ساری رات جا کر فصلوں کو پانی لگاتا ہے, اس کو ہم اس کی محنت کو کسی بھی کھاتے میں نہیں ڈالتے. یہ جو پالیسی ساز ہے, لیکن ادھر 7,000 ارب روپے جو ہیں وہ مفت میں بانٹ دیے جاتے ہیں. یہ پالیسیاں ہوتی ہیں جناب. اچھا جی, اب میں نے آپ کو گزشتہ خبر میں بتایا تھا کہ نوشکی ضلع میں وہاں پر کرفیو ہے, کیونکہ وہاں پر دہشت گردی بہت زیادہ ہو گئی تھی. 3 دن کا کرفیو ہے. تو اس میں جناب یہ خبر آ رہی ہے کہ نوشکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا, کارروائیاں ہوئیں جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں فتنۃ الہندوستان یعنی BLA سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گرد مار گرائے گئے ہیں. اسی طرح 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں متعدد انٹیلیجنس آپریشن ہوئے, اور جس میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے, جس میں 24 دہشت گردوں کو ان آپریشنز میں ہلاک کیا گیا ہے. مجموعی طور پر 32 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اور ISPR کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ, گولہ اور بارود اور دیگر دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے. آپریشنز جاری ہیں, اور یہ ایپیکس کمیٹی کے منظور شدہ قومی ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام کے VN کے مطابق یہ آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ صورتحال بہت سنگین ہے. اس کا احساس سب کو ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو سب سے زیادہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی پولیٹیکل اسپیس ہے اس میں رہ کر ہم سیاست کریں. تو اس میں رہ کر مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, اپنی جو پارٹی پولیٹکس ہے وہ بھی کرنی چاہیے, وہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر یہ معاملات ہیں جو ملک گھر چکا ہوا ہے, دہشت گردی ملک بڑھ رہی ہے, عالمی سازشیں یا پڑوسی ممالک جو ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں. یہی کب بتایا جاتا ہے نا کہ بھارت اور افغانستان مل کر سازشیں کر رہے ہیں, دہشت گردی کروا رہے ہیں پاکستان میں. تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کم از کم کچھ نکات کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہو کر کوئی پالیسی بنانی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن بلائیں, وہاں گفتگو کریں, وہاں بتائیں کہ کیا حالات ہیں, ہم کس طرح کے دشمن کا سامنا کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کون ذمہ دار ہے. اور اگر الزام لگایا جاتا ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے, اور یہ جو عوامی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہے, تو وہ ثبوت بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سامنے لائے جائیں, اور وہاں سے جو دوسرا فریق ہے, احتجاج کرنے والے جو ہیں, ان کی بات بھی سنی جائے کہ جی بتائیں آپ سے کیا وعدے کیے گئے تھے, کیا پورے نہیں ہوئے, اور تاکہ کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. اس طرف اب بڑھنا چاہیے. وقت ضائع مت کریں, سب سیاستدان مل بیٹھ کر اس ایشو پر آئیں. دہشت گردی میں ہم آپریشنز کرتے جاتے ہیں,
دہشت گرد مارے جاتے ہیں، لیکن جتنا نقصان ہماری فورسز کا ہو رہا ہے، ہماری معیشت کا ہو رہا ہے، جتنا نقصان ہماری جو ملک کے استحکام کو پہنچ رہا ہے، ظاہر ہے وہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔